السلام علیکم. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ کانسیپٹ آف جینڈر. یعنی آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے جینڈر کا تصور. سب سے پہلا ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں جینڈر کی. جینڈر از سوشل اینڈ کلچرل کانسیپٹ دیٹ ڈیفائنس واٹ رولز behaviors, clothing, responsibilities and rights are considered appropriate for men and women in a society. یعنی جینڈر ایک سماجی اور ثقافتی تصور ہے جو معاشرہ طے کرتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے کون سے کردار، رویے، کپڑے، ذمہ داریاں اور حقوق مناسب ہیں. یہ فطری نہیں ہوتا بلکہ سکھایا جاتا ہے. It is not natural but learned through socialization. It refers to social and cultural difference that society creates between men and women. It includes roles, behaviors, dress code, responsibilities and rights. یعنی جینڈر سے مراد وہ سماجی اور ثقافتی فرق ہے جو معاشرہ مرد اور عورت کے درمیان بناتا ہے. یعنی اس کا جو کردار ہے، رویہ ہے، اس کا لباس ہو گیا، ذمہ داریاں ہو گئی اور حقوق ہو گئے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ساری ہماری جینڈر میں آتی ہیں. فردر ہم آگے پڑھیں ڈفرینس بٹوین جینڈر اینڈ سیکس. یعنی ڈفرینس کیا ہے سیکس اور جینڈر میں. اسپیکٹ سیکس جینڈر سب سے پہلا ہم بڑھتے ہیں جس طریقے سے نیچرل، بایولوجیکل، سوشل اینڈ کلچرل ڈٹرمائنڈ بائی نیچر، بایولوجی، سوسائٹی. ایگزامپلس بینگ میل اور فیمیل، بینگ اے مدر، فادر، سن اور ڈاٹر. یعنی جینڈر جو ہوتا ہے سماجی اور ثقافتی ہوتا ہے. یعنی سوسائٹی جو ہوتی ہے یا ہمارا کلچر جو ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے. یہ قدرتی نہیں ہوتا بلکہ یہ فطرتاً ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے. یعنی جو ایک فار ایگزامپل یہاں پر کچھ مثالیں دی گئی جس طریقے سے یہاں پر ہے مرد یا عورت ہونا، ماں باپ، بیٹی بیٹے کی کردار. یعنی ہماری سوسائٹی طے کر رہی ہوتی ہے کہ یہ ایک مدر کا کون سا رول ہے، فادر کا، بیٹے کا، بیٹی کا کون سے رول ہے. یعنی یہ رولز جو ہوتے ہیں یہ ہماری سوسائٹی طے کر رہی ہوتی ہے. یہ اس کو ہم لوگ اس کا سیکس نہیں کہتے، اس کو ہم جینڈر کہتے ہیں. اب یہاں پر جس طرح بتایا گیا ہے سیکس از نیچرل اینڈ بایولوجیکل. سیکس جو ہوتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے اور بایولوجیکل ہوتا ہے. بٹ جینڈر از سوشل اینڈ لرن تھرو کلچر اینڈ اپ برنگنگ. یعنی جو معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ہمیں جو چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے یا جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں سوسائٹی سے اپنے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ جینڈر میں آتا ہے. یہاں پر ایک فگر بھی دی گئی ہوئی ہے سیکس اینڈ جینڈر کے بارے میں. اب یہاں پر میں نے بالکل ہی واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ سیکس جو ہوتا ہے ان میں کون سی چیزیں آتی ہیں. اس میں ہمارے ہارمونس آتے ہیں، کروموزومس آتے ہیں، فزیکل ایناٹومی آتی ہے، یہ سیکس میں آتی ہے. بٹ جینڈر میں کیا ہوتا ہے سیلف آئیڈینٹی آتی ہے، کلچرل نارمس آتے ہیں، پرسنل ایکسپریشنس آ جاتے ہیں. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ واضح ڈفرینس بتاتی ہیں کہ سیکس اور جینڈر میں کیا ڈفرینس ہے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سوشل کنسٹرکشن آف جینڈر. یعنی جینڈر کی سماجی تشکیل. اب سب سے پہلا ہے یہاں پر جینڈر از ناٹ سم تھنگ وی آر بورن وتھ اٹ. اٹس سم تھنگ وی لرن تھرو انٹریکشن وتھ سوسائٹی. فرام چائلڈہڈ پیپل آر taught ہاؤ بوائز اینڈ گرلز شوڈ بہیو. یعنی کہ جینڈر پیدائشی نہیں ہوتا بلکہ سکھایا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی معاشرہ بچوں کو سکھاتا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. یہاں پر کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. یعنی گرلز آر گیون ڈولز ٹو میک them gentle and caring. Boys are given cars or toys, guns to make them appear strong. Social expectation shape our جینڈر آئیڈینٹی اینڈ رولز. یعنی یہاں پر جو لڑکیاں ہوتی ہیں چھوٹی عمر سے ہی، بچپن سے ہی انہیں گڑیا دے دی جاتی ہے تاکہ وہ نرم مزاج بنے، جبکہ لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو بندوقیں یا گنیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ طاقتور بنے. اور ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ مرد ہو، آپ اسٹرانگ ہو. لڑکیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے آپ بہت ہی نازک مزاج ہو. انہیں بچپن سے یہ چیزیں سکھا دی جاتی ہیں، یہ جینڈر میں آتی ہیں. یہاں پر کچھ فردر ایگزامپلس دی گئی ہیں. ایگزامپلس آف جینڈر رولز. یعنی women are expected to take care of the home. Men are expected to earn and support the family. Women are considered emotional and men are seen as strong. Their ideas come from society in mindset, not from nature. یعنی عورتوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ گھر سنبھالیں گی، مردوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کمانے جائیں گے. عورتیں جو ہوتی ہیں نرم مزاج اور مردوں کو مضبوط تصور کی جاتی ہیں، جبکہ یہ تصورات جو ہوتے ہیں یہ تربیت کا نتیجہ ہے، قدرتی نہیں ہوتا. اینڈ فردر یہاں پر ہم لوگ بات کریں گے جینڈر اکویلٹی کی. میننگ ہے اس کی جینڈر اکویلٹی means that men, women and all genders should have equal right, respects and opportunities. یعنی مرد اور عورتیں اور دیگر تمام جنسوں کو برابر مواقع
عزت اور حقوق حاصل ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں کون کون سے رائٹ ان کو حاصل ہیں، تو سب سے پہلے جو رائٹ ہے ان کا وہ ہے ایکول ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ایکول جاب اپارچونیٹیز، ایکول پارٹیسپیشن ان ڈیسیجن میکنگ، یعنی عورتوں کو تعلیم میں برابری کا حق، یعنی تمام جینڈر کے جو لوگ ہیں ان سب کو ایکول ایجوکیشن ملنی چاہیے، مطلب اس کے علاوہ جاب اپارچونیٹیز ان کو ملنی چاہیے ایکولی، اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے فیصلہ سازی میں شرکت، یعنی ان کو جو بھی آپ لوگ ڈیسیجن لے رہے ہیں تو ان کو بھی اتنا ہی رائٹ حاصل ہے جتنا ایک مرد کو یا جتنا بھی ایک عورت کو حاصل ہے، تو ان کو مطلب ایکول رائٹس دیے گئے ہیں یہاں پر۔ اب یہاں پر ہم گولز کی بات کریں تو گول کیا ہوتا ہے، اسے کیا ہم اچیو کر سکتے ہیں، ٹو کریٹ اے فیئر سوسائٹی ویئر ایوری ون از ویلیوڈ ایکولی ریگارڈلیس آف جینڈر، یعنی جینڈر کا جو برابری کا مقصد ہے وہ ہے انصاف، احترام اور سب کے لیے یکساں موقع پیدا کرنا، یعنی بلا تفریق جو بھی جینڈر ہیں ان کو ایکولی رائٹس ملنے چاہیے۔ اب یہاں پر ہم کنکلوژن پڑھتے ہیں۔ کنکلوژن کیا ہے اس کا، جینڈر از اے سوشل اینڈ کلچرل کانسیپٹ دیٹس چینج وتھ ٹائم، پلیس اینڈ ٹریڈیشنز، یعنی جینڈر ایک سماجی اور ثقافتی تصور ہے جو وقت، جگہ اور معاشرے کی سوچ کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ True progress is only possible when both men and women are given equal respect, opportunities and rights in society، یعنی حقیقی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب معاشرہ مرد اور عورتوں دونوں کو برابر عزت، مواقع اور حقوق دے گا۔ تھینک یو۔